آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی شخصیت کے متعلق بات کریں گے جو 20ویں صدی کے علامۃ الدہر ہیں اور شیخ الاسلام عبدالعزیز بن عبداللہ ابن باز رحمہ اللہ کے متعلق۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 20ویں صدی میں ایک ایسے عالم دین کو پیدا کیا جو کہ ساری صدی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کافی قرار دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین اکرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی شخصیت کے متعلق بات کریں گے جو 20ویں صدی کے علامۃ الدہر ہیں اور شیخ الاسلام عبدالعزیز بن عبداللہ ابن باز رحمہ اللہ کے متعلق۔ محترم سامعین اکرام، جیسا کہ شاعر نے کیا خوب کہا، ہوئے ہیں یوں تو دنیا میں بہت ایسے ہنر پیدا، مگر ہوتا ہے مشکل سے کوئی ایسا گوہر پیدا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 20ویں صدی میں ایک ایسے عالم دین کو پیدا کیا جو کہ ساری صدی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کافی قرار دیا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ابن باز رحمہ اللہ کے سوانح حیات کے متعلق بات کر رہے ہیں، ان کا مکمل نام یوں بتایا جاتا ہے کہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن محمد بن عبداللہ آل باز، اور ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی، اور یہ ان کا لقب جو کہ سارے عالم میں مشہور ہوا اور یہ یہی نام سے مشہور ہوئے، ابن باز رحمہ اللہ ہیں۔ ابن باز رحمہ اللہ کی ولادت ریاض میں ہوئی، اور ہجری کے اور اسلامی کیلنڈر کے حساب سے بات کریں تو 12 تاریخ ذی الحجہ 1330ویں ہجری کو، اور بمطابق بسپر 2 تاریخ 11واں مہینہ اور 1912ویں عیسوی کو یہ ریاض میں پیدا ہوئے۔ اور ان کی ولادت ایسے گھرانے میں ہوئی جو کہ 2 طرح کے لوگ اس میں پائے جاتے تھے۔ ایک طرف تھے جو کہ تجارت، صنعت اور زراعت کرنے والے تھے، اور ایک دوسرے طرف تھے جو کہ قضاء، فتویٰ، تدریس اور درس، اس طرح کے علمی شخصیات بھی پائے جاتے تھے، اور دوسرے طرف اس طرح دوسرے تجارت کے کام میں بھی مشغول تھے۔ اس طرح ایسا گھرانہ جو ان کو دنیا کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی ایسا ماحول عطا کیا تھا، اور ایسی زندگی، ایسی تربیت، ایسی تہذیب عطا کی تھی کہ انہوں نے اپنے آگے بڑھتے ہوئے ہر قدم پر ان کو تجربے ہو، ان کے تعلیمات ہو، ان کے لیے بہترین راستے رہنما کرنے والے گھر میں لوگ موجود تھے۔ جیسا ہی ان کی پروان چڑھ رہی تھی، 3 سال کی عمر تھی، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا جو کہ عبداللہ ہیں۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد یہ یتیم اپنے والد سے تو محروم ہو گئے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور ایسی چیزیں عطا کیا جو کہ یہ دنیا کے لیے روشن کر دیے۔ یعنی ان کے لیے ایک ایسی والدہ تھی جو مکمل، جو والدین کی ذمہ داری تھی یہ کہ وہ سنبھالنے اور ان کے حساب سے عمل کرنے کے لیے وہ تیار اور محنت اور کوششیں کر رہی تھی۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اخلاق، صفات اور ایسی مہارتیں ان کو عطا کیا تھا جو ایک انسانیت کے لیے بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اچھی چیزیں تھیں۔ اور ان کی والدہ کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ جیسا ان کے شوہر جو کہ ابن باز رحمہ اللہ کے والد صاحب انتقال ہونے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے پر عبدالعزیز رحمہ اللہ پر اتنی محنتیں کی تھی کہ ہر طرف سے انہوں نے، چاہے وہ نصیحت کے اعتبار سے ہو یا پرورش کے اعتبار سے ہو یا ان کی تربیت کے اعتبار سے ہو یا ان کی تعلیم کے اعتبار سے ہو، ہر طرف سے، چاروں طرف سے انہوں نے والدہ محترم مکمل کوشش کی تھی، جو کہ علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ ابن باز رحمہ اللہ اس جیسا تراشا جانا، یہ ہیرا بننا اور اس طرح یہ اعلیٰ مقام کو پہنچنے میں ان کی والدہ کی بہت بڑی اس میں کوشش رہی، محنت رہی، ان کا بہت بڑا ہاتھ رہا۔ جیسا کہ ہم یہ سب بات جانتے ہیں کہ
ماں ہر بچے کا، ہر انسان کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے، اس کی ماں کا گود ہی سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ یہی وہ مدرسہ ہے جہاں پر انسان کئی چیزوں کی بنیاد لیتا ہے۔ تو ابن باز رحمہ اللہ کے لیے یہ جو ماں کا گود تھا وہ سب سے کامیاب مدرسہ ثابت ہوا، جس کی وجہ سے یہ آگے بڑھتے بڑھتے بہت ہی بہتر انسان ثابت ہوئے۔ جیسا ہی ان کی زندگی کے متعلق بات کریں گے تو یہ ایسے شہر میں پیدا ہوئے تھے، ایسی بستی میں اور ایسے ماحول میں پیدا ہوئے تھے جہاں پر علم کا بہت بول بالا تھا، اور وہاں پر توحید کا پرچم لہر رہا تھا، اور وہاں پر تبلیغ، نشر و اشاعت، تصنیف اور اس طرح کے کاموں پر بہت ہی زیادہ محنت کی جا رہی تھی۔ اور وہاں پر خاص طور پر علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد بہت زیادہ وہاں پر پھیلے ہوئے تھے، اور ان کے شاگرد اس منہج پر اور منہج سلف پر کام کرنے والے بہت سے لوگ موجود تھے۔ اس ماحول میں انہوں نے پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے الحمدللہ ان کو ایک بہترین راستہ اور پہلے سے ہی ایک صحیح نہج اور صحیح طریقہ مل گیا اور صحیح راستہ مل گیا۔ اور ایسے بستی میں انہوں نے پیدا ہوئے جہاں پر کتابوں کا لکھنا اور توحید پر محنت اور بدعت اور شرک کی رکاوٹ میں محنت، خاص طور پر یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کو عام کرنا، لوگوں تک ہر دور دور تک پہنچانا، اور جو بھی دین اور علمی جو بھی کوششیں اور سرگرمیاں تھیں اس میں بہت زیادہ محنت کرنے کا دور تھا اور بہت زیادہ محنت کی جا رہی تھی۔ ایسے ماحول میں پیدا ہونے کی وجہ سے بچپن سے ہی ان کو ایک علمی خزانہ اور ایک علمی ماحول ملا، جس کی وجہ سے بڑھتے بڑھتے آخر درجے تک الحمدللہ پہنچ چکے۔ اور الحمدللہ ان کی جیسا ہی زندگی بڑھتی گئی اور ان کی نشو و نما ہوتی گئی، پرورش ہوتی گئی، تو الحمدللہ یہ سن بلوغت پہنچنے سے پہلے ہی 10 سال کے اندر ہی انہوں نے قرآن کو حفظ کر لیا، اور یہی وہ قرآن تھا جس کو بار بار پڑھنے سے، جس کی حفاظت سے، جس کے تدبر سے اور جس پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ضرور وہ ایک اعلیٰ درجے تک پہنچایا، اور ہمارے لیے مثال بھی بن چکے ہیں اور مثال قائم کر چکے ہیں۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے جیسا ہی ان کا مکتب کا دور ہوا اور ان کی زندگی جیسا ہی قرآن حفظ سے آگے بڑھتی گئی، تو یہ فوری اس کے بعد بڑے بڑے علماء جو اس بستی میں موجود تھے، ریاض میں موجود تھے، جو کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے شاگرد تھے اور بہت ہی ماہر اساتذہ موجود تھے، وہاں کو انہوں نے فوری ان کی طرف رجوع کیا، اور ہر جگہ پر ان کے والدہ محترمہ کا نام آتا ہے کہ انہوں نے ان کو نصیحت کرتی رہی، ان کو بھیجتی رہی، ان کے لیے محنت کرتی رہی۔ تو اس کی وجہ سے یہ اسی وقت سے بڑے بڑے علماء کے پاس علم حاصل کرنے لگے، ان کے دروس میں بیٹھنا، ان کے مجالس میں بیٹھنا اور وہاں سے علم حاصل کرنا۔ اس طرح انہوں نے بچپن سے ہی بہترین چیزیں ان کو مل چکی تھیں، جس کی وجہ سے یہ آخر میں بہت ہی بہتر علم کے ماہر بن چکے تھے۔